بڑا ظالم بادشاہ تھا اور کہتا تھا میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں، میری پوجا کرو، میری عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نمرود کے دربار میں جاؤ، میری وحدانیت کا اقرار کرو، نمرود کے دربار میں جاؤ اور کہو اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی مصیبتوں سے چھٹکارا دینے والا ہے، وہی خوشیاں دینے والا ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے اور کہا اللہ ایک ہے، تو نمرود نے نہیں مانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرا رب مارتا بھی ہے جلاتا بھی ہے، تو اس کے جواب میں نمرود نے کیا کہا وہ بھی آپ کو سنا چکا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمانی جذبہ جوش میں آیا اور نمرود سے کہنے لگا اچھا نمرود، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر بتا۔ تو نمرود پریشان ہو گیا، اس لیے کہ خدا وہ ہوتا ہے جسے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے، خدا وہ ہوتا ہے جس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہ پڑے، خدا وہ ہوتا ہے اس کو کسی نے نہیں بنایا، خدا وہ ہوتا ہے جس کا بیٹا نہیں ہوتا ہے، خدا وہی ہے نہ جس کی ماں ہے، خدا وہی ہے نہ جس کا باپ ہے، خدا وہی ہے نہ جس کی اولاد ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا میں نہ کسی سے بنا ہوں اور نہ مجھ سے کوئی بنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے نہ میرا باپ ہے، نہ میرا بیٹا ہے، نہ میری ماں ہے، نہ میری بیٹیاں ہیں، خود اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے۔ تو حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا نمرود تیری تو بیوی بھی ہے، اے نمرود تو تو کھاتا بھی ہے، اے نمرود تو تو پیتا بھی ہے، اور خود کی حفاظت کے لیے لشکر کو تو نے سجائے رکھا ہے، محل کے باہر لشکر ہے جو تیری حفاظت کر رہا ہے۔ نمرود غصے میں آ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا غیور سنیو، اس بات کو توجہ کے ساتھ سننا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود نے کہا اے ابراہیم اگر تم اپنے کاموں سے باز نہیں آؤ گے نا آگ جلاؤں گا اور آگ میں تمہیں ڈال دوں گا۔ مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، نمرود آگ جلائی، بہت آگ جلائی، اتنی آگ جلائی قصہ مختصر، وہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگ گئی، اتنی آگ جلائی، آگ جلتے جلتے کالی ہو گئی، سیاہ ہو گئی، جلتے جلتے کالی ہو گئی، سیاہ ہو گئی۔ مورخین حضرات لکھتے ہیں اتنی بلند آگ جلائی کئی مہینوں تک آگ کو سلگایا گیا، آگ کو پروان چڑھایا گیا۔ مورخین حضرات لکھتے ہیں اگر اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تو کباب بن کر آگ میں گر جاتا، اتنی آگ کو نمرود جلایا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا پلان بنایا گیا۔ آگ اتنی خطرناک ہے، آگ میں ڈالے کیسے؟ آگ اتنی خطرناک ہے، آگ میں ڈالے کیسے؟ تو شیطان وہاں مشورہ دیتا ہے کہ جھولا بنایا جائے، جھولے کو گھمایا جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ شیطان کا مشورہ تھا کہ جھولا بنایا جائے اور آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا جائے۔ الغرض ویسے ہی کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھولے کی مدد سے آگ میں پھینک دیا گیا، مسلمانوں یہ بات تو آپ کو معلوم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھیج دیا گیا۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ میرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں بڑی ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، مسلمانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ آگ کس کی ہے؟ آگ کو کس نے بنایا ہے؟ ارے دنیا کو کس نے بنایا ہے؟ اور خود آگ کو کس نے بنایا ہے؟ تو پوری دنیا مل کر بچہ بھی جواب دیتا ہے، اگر وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو تو غیر مسلم بھی اپنی زبان سے کہتا ہے آگ کو بھگوان نے بنایا، آگ کو اللہ نے بنایا۔ ایک مسلمان کے بچے کو اٹھاؤ اور پوچھو بیٹا آگ کو کس نے بنایا، تو معصوم زبان سے وہ بچہ کہتا ہے آگ کو میرے اللہ نے بنایا، آگ کو میرے اللہ نے بنایا۔ وہی سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، آگ کو کس نے بنایا؟ تو آپ زبان حال سے یہ جواب دے رہے ہیں آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ جب دوست آگ میں گر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نہیں بچائے گا؟ آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ الغرض نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے،
जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहुँच गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहुँच गए और कहने लगे, ऐ इब्राहिम क्या मदद की ज़रूरत है? अगर तू इजाज़त दे एक पर मार दूँ पूरी आग बुझ जाए, एक पर मार दूँ पूरी आग बुझ जाए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलील थे, खलील। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ जिब्राईल तुम खुद से आए हो या अल्लाह ताला ने भेजा है? तो हज़रत जिब्राईल कहते हैं, ऐ इब्राहिम मैं खुद से आया हूँ, अल्लाह ताला ने नहीं भेजा। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर तुम खुद से आए हो तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मैं आग में गया हूँ, आग में डालने वाला जाने, आग में जलने वाला जाने। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जाओ, तुम्हारी मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को जोश आया। कुरान ऐलान करता है, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, कुल ना या नारो कोने बर्तन व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग ठंडी हो जा, इब्राहिम को जलाना भी नहीं, इब्राहिम को खनास तक नहीं लगना। यहाँ लश्कर खुशी में था, यहाँ नमरूद खुशी में था कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जल जाएंगे, कबाब बन जाएंगे। और उलमाए किराम ने लिखा है 40 दिन तक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में रहे, 40 दिन तक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में रहे। 40 दिन के बाद तमाम लोग खुशी खुशी मलबे को हटाने लगे, जले हुए अंगार को हटाने लगे। तो बीच में से मुस्कुराते हुए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जैसे ही लोगों ने देखा परेशान हो गए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने ज़बानी हाल से कहने लगे, आपको जिसने बनाया है उसने मेरी हिफाजत की है। और तमाम कायनात से कह दिया, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करता है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से किसने बचाया? आग का काम है जलाना, आग का काम है जलाना। आग ये नहीं देखती कि मुझ में छोटा बच्चा है या बड़ा बूढ़ा है या जवान है, कुछ नहीं देखती। सिर्फ आग का काम है जलाना, बस जलाना। आग का काम है जलाना, बस जलाना। यहाँ पर रुक कर एक नई बात आपको सुनाना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गए, आग नहीं जलाई। इब्राहिम खलील थे। ज़रा यहाँ रुक कर मेरे हबीब की बात करना चाहता हूँ, महबूब की बात करना चाहता हूँ। पूरी आग में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए, लेकिन आग हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ नहीं कहा। उन्हीं की औलाद में मेरे महबूब आए, उन्हीं की औलाद में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। वो थे खलील, ये हैं हबीब। वो हैं खलील, ये हैं हबीब। इससे पहले भी मैं खलील में और हबीब में फ़र्क बता चुका हूँ। खलील में और हबीब में फ़र्क क्या है? तो उलमाए किराम ने लिखा है, हज़रत इब्राहिम खलील थे, मेरे महबूब हबीब हैं। वो भी दोस्त हैं, ये भी दोस्त हैं, लेकिन एक खलील हैं, एक हबीब है। खलील और हबीब में फ़र्क क्या है? खलील और हबीब में फ़र्क क्या है? उलमाए किराम ने लिखा है, जिसे मोहब्बत में सब कुछ ले लिया जाए, जिससे मोहब्बत में सब कुछ ले लिया जाए, तवज्जो कीजिए, जिसे मोहब्बत में सब कुछ ले लिया जाए उसे खलील कहा जाता है। जिसे मोहब्बत में सब कुछ ले लिया जाए उसे हबीब कहा जाता है। मोहब्बत में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बहुत कुछ ले लिया और खलील बना दिया, और मेरे महबूब को जन्नत दे दिया, हबीब बना दिया, पूरी दुनिया दे दिया, हबीब बना दिया, कौसर दे दिया, हबीब बना दिया, अर्श दे दिया, हबीब बना दिया, लौह दे दिया, हबीब बना दिया, कलम दे दिया, हबीब बना दिया, कुर्सी दे दिया, हबीब बना दिया, और तमाम कायनात में ऐलान कर दिया, मैं मेरे महबूब को तमाम चीज़ें दे दिया हूँ, इसलिए कि मेरा महबूब मेरा हबीब। मोहब्बत में जिससे सब कुछ ले लिया जाए उसे खलील कहा जाता है, जिसे मोहब्बत में सब कुछ दे दिया जाए उसे हबीब कहा जाता है। तो दोनों में फ़र्क होना चाहिए ना। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गए, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गए, आग कुछ नहीं कहती। अब आइए थोड़ा सा मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर में गए, दावत है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला, एक सहाबी के घर में गए, दावत है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया गया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दावत में गए, खाना तनावुल किया,
اور اس کے بعد گھر چلے گئے۔ چند دن کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی دعوت کیے، توجہ کیجیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی دعوت کیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن کے بعد صحابہ کرام کی دعوت کرے، صحابہ کرام تشریف لائے، تمام صحابہ کرام بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد دستر لگایا گیا۔ یہاں اور ایک رک کر بات سمجھیے، آج کل ماحول کیا ہے، پہلے دستر کو لگا دیا جاتا ہے، کھانا اس پر رکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد لوگ بیٹھتے ہیں۔ سنت طریقہ کیا ہے، پہلے خود بیٹھ جائیں، اس کے بعد دستر کو لگایا جائے، پھر کھانے کو لایا جائے۔ اس لیے کہ میرے محبوب نے کہا کھانا ہمارا انتظار نہ کرے، ہم کھانے کا انتظار کریں۔ یہ کھانے کا ادب ہے، یہ دستر کا ادب ہے کہ ہم کھانے کا انتظار کریں، کھانا ہمارا انتظار نہ کرے۔ تو تمام صحابہ کرام بیٹھ گئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تمام صحابہ کرام بیٹھ گئے، تو دستر بچھایا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا دستر بہت گندا ہے، دستر بہت میلا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستر کو اٹھایا اور آگ جل رہی تھی، آگ میں پھینک دیا۔ آگ جل رہی تھی، آگ میں پھینک دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستر میلا تھا، دستر کو اٹھایا، آگ میں پھینک دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد لکڑی کے سہارے سے دستر کو نکالا، جیسے ہی دستر کو نکالا تمام میل ختم ہو چکا ہے، دستر جیسا تھا ویسے ہی ہے، لیکن تمام میل ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستر کو بچھا دیا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، تمام کھانے کو رکھ دیا گیا۔ صحابہ کرام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اے انس کھانا بعد میں کھائیں گے، لیکن یہ فارمولہ تو بتا، آگ کا کام ہے جلانا، آگ جلا دے گی، لیکن دستر کو تو نے آگ میں ڈالا لیکن دستر جل نہیں پایا، ارے تمام میل ختم ہو گیا ہے، دستر جل نہیں پایا، فارمولہ کیا ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے میرے محبوب کے صحابہ ذرا سنو، جس طرح تم دعوت میں آئے ہیں نا، ایک مرتبہ میرے گھر میں کالی کملی والا آیا تھا، میرے گھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، میرے محبوب نے کھانا تناول کیا، ہاتھ کو دھویا، ہاتھ کو دھونے کے بعد یہی دستر سے اپنے ہاتھ کو پوچھا، یہی دستر سے اپنے ہاتھ کو پوچھا، یہی دستر سے اپنے ہاتھ کو پوچھا۔ اس دن سے جب بھی دستر میلا ہوتا ہے میں دھوتا نہیں ہوں، دستر کو آگ میں ڈال دیتا ہوں، دستر تمام میل کو ختم کر دیتی ہے لیکن کپڑے کو کچھ نہیں ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ گیا، میرے محبوب کا ہاتھ کافی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دستر کو ہاتھ لگایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس دن سے آج تک میں نے دستر کو دھویا نہیں ہے، دستر جب بھی گندا ہوتا ہے آگ میں ڈال دیتا ہوں، وہ تمام کی تمام گندا میل ختم ہو جاتا ہے اور دستر کو واپس لے لیتا ہوں۔ تو اس واقعے سے بتانا یہ چاہتا ہوں، خلیل تھے، آگ میں گئے، آگ نہیں جلائی۔ یہاں حبیب ہے، صرف ہاتھ کسی کپڑے کو لگا دے، اگر میرا محبوب ہاتھ کسی کپڑے کو لگا دے، آگ کی یہ مجال نہیں ہے وہ کپڑے کو جلا سکے، اس لیے کہ اس کپڑے کو کسی عام آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا ہے بلکہ میرے محبوب نے ہاتھ لگایا ہے۔ آئیے اور ایک واقعہ، پھر بات ختم۔ میرے محبوب نے جس کو ہاتھ لگا دیا نا، خدا کی قسم اس پر دنیا کی آگ تو دنیا کی آگ، جہنم کی آگ بھی حرام ہے، جہنم کی آگ بھی حرام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کو تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ، ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ، الغرض اپنے گھر کو تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں پکا رہی تھی، کیا کر رہی تھی؟ روٹیاں پکا رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا ہے، عائشہ تم تھک گئی ہوگی، جا کر تھوڑا آرام کر لو، محمد روٹیاں ڈالے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تم جا کر عائشہ ذرا آرام کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے روٹیاں ڈالے گا، اپنے ہاتھوں سے روٹیاں ڈالے گا۔ توجہ کیجیے، اپنے ہاتھوں سے روٹیاں ڈالے گا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں پوری دنیا بنائی گئی ہے۔ تو آج میرے محبوب شوہروں کو سبق یہ دے رہے ہیں، اے شوہروں بیوی کی خدمت کیا کرو، اے شوہروں وہ بھی عورت ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی تھک جایا کرتی ہے، بیوی کی خدمت کرنا، بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹانا یہ میرے محبوب کی سنت ہے، یہ غلام گیری نہیں ہے۔
ارے بیوی کا ہاتھ بٹانا یہ غلامگیری نہیں ہے. آج کل ہوتا یہ ہے جو کوئی بندہ بیوی کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے تو حیدرآباد کی زبان میں اسے کہا جاتا ہے یہ تو بیوی کا غلام ہو گیا ہے, یہ تو بیوی کا غلام ہو گیا ہے. میرے محبوب نے ہاتھوں سے روٹیاں ڈال کر تمام انسانیت کو بتا دیا, اے انسانوں اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹانا یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے بلکہ مجھ محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے محبوب نے کیا کہا, اے عائشہ ذرا تھوڑا سا آرام کر لو, محمد روٹیاں ڈالے گا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم روٹیاں ڈالے, اپنے ہاتھوں سے روٹی کو بنایا, اپنے ہاتھوں سے روٹی کو بنایا اور اٹھایا توے پر ڈال دیا, اٹھایا توے پر ڈال دیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا لیکن امت کو بتانا تھا, میرے محبوب کو پتا تھا لیکن امت کو بتانا تھا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روٹی توے پر لگا دی اور پلٹا رہے ہیں. بہت دیر ہو گئی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی اور کہنے لگی اے میرے سرتاج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر ہو گئی آپ ایک روٹی بھی نہیں پکائے. میں نے اتنی سی دیر میں 3 سے 4 روٹیاں پکا لیتی ہوں, آپ نے ایک روٹی بھی نہیں پکائی. پوری لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں, ایک روٹی بھی نہیں پکائی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو مسلمانوں, خوش ہو جاؤ گے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بھی پتا ہے قیامت کی صبح تک اگر میں روٹی کو پلٹاؤں روٹی نہیں پکے گی, لیکن تمام انسانیت کو بتانا یہ ہے اے عائشہ میری بات سن, اے عائشہ میری بات سن, میں بھی جانتا ہوں کہ قیامت کی صبح تک یہ روٹی نہیں پکے گی, لیکن تجھے بتانا یہ چاہتا ہوں اے عائشہ تجھے نہیں پتا جس پر میرا ہاتھ لگ جاتا ہے اس کو آگ جلاتی نہیں ہے, جس پر میرا ہاتھ لگ جاتا ہے اس کو آگ جلاتی نہیں ہے. تو ہمیں پتا چل گیا روٹی پر میرے محبوب کا ہاتھ تھا, روٹی کو آگ نے نہیں پکڑا. ارے دفتر پر میرے محبوب کا ہاتھ لگا, ارے آگ نے کچھ نہیں کہا. اور آگے بڑھیے اور آگے بڑھیے اور آگے بڑھیے, میرے محبوب کا ہاتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگا, آگ نہیں جلائے گی. میرے محبوب کا ہاتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگا, آگ نہیں جلائے گی. میرے محبوب کا ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگا, آگ نہیں جلائے گی. میرے محبوب کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگا, آگ نہیں جلائے گی. آگے بڑھ کر تمہیں سمجھانا یہ چاہتا ہوں میرے محبوب کا ہاتھ حسنین کریمین شریفین کے حامل کے جسم پر لگا, آگ نہیں جلائے گی. تو بتانا یہ چاہتے ہیں وہ خلیل تھے, آگ میں گئے آگ کچھ نہیں کہی. میرے محبوب کا پاور دیکھو, وہ خلیل کا پاور تھا کہ آگ میں گئے آگ کچھ نہیں کہی. میرے محبوب کا پاور دیکھو, جس کو ہاتھ لگا دے میرے محبوب نے کہا دنیا کی آگ تو دور کی بات ہے جہنم کی آگ بھی اسے نہیں جلا سکتی.